بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گوٹ فارمنگ ٹپس میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ بکری کا جو ڈائریا ہے وہ کیوں ہوتا ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ کیسے کی جاتی ہے۔ جب بھی بکری کا ڈائریا ہو، بکری کو پیچس لگ جائیں، تو آپ نے سب سے پہلے اس کی وجہ معلوم کرنی ہے کہ بکری کو ڈائریا کیوں ہوا ہے، کیونکہ بکری کے ڈائریا کی بہت سی وجوہات ہیں۔ بکری کو جو پیچس لگتے ہیں ان کی بہت سی وجوہات ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے اسے اچانک کوئی خوراک بدل کے دے دی، پہلے کوئی اور خوراک کھا رہی تھی، آپ نے بعد میں کوئی اور خوراک دے دی، اچانک بدل دی اور زیادہ مقدار میں دے دی، تو اس کی وجہ سے بکری کو ڈائریا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بکری نے کوئی زہریلی چیز کھا لی، اس کی وجہ سے بھی ڈائریا ہو سکتا ہے۔ آپ نے کسی بھی ڈائریا کی صورت میں بکری کو دوائی ڈائریا روکنے والی، پیچس روکنے والی نہیں دینی، بلکہ آپ نے بکری کو ڈی ہائیڈریشن نہ ہو اس وجہ سے اسے پانی میں ORS نمکول ملا کے مکس کر کے وہ دیتے رہنا وقفے سے، جب تک کہ ڈائیگنوز نہیں ہو جائے کہ بکری کو موشن کیوں لگے ہیں۔ بکری کو موشن لگ سکتے ہیں، بکری کے اندر پیٹ میں کیڑے ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے بکری کو موشن لگ سکتے ہیں، بکری کے اندر کوئی بیماری ETB ٹائپ کی کوئی بیماری ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے پیچس لگ گئے ہیں۔ یہ آپ نے جج کرنا ہے بکری کے جو پیچس کے رنگ ہیں ان کے حساب سے۔ بکری کے پیچس کا رنگ اگر سفید ہے پھر اس کا علاج ہو رہا ہے۔ بکری کے اگر پیچس جو ہیں وہ دور تک جاتے ہیں، یعنی وہ کیا کہتے ہیں، شوٹنگ ڈائریا کہتے ہیں اس کو، تو دور تک اس کے جا کے پیچس گرتے ہیں، تب اس کا علاج ہو رہا ہے۔ اگر بکری کے جو ہیں پیچس ہیں ان میں بلبلے ہیں، وہ سبز کلر کے ہیں لیکن ان میں بلبلے ہیں، تو ان کا علاج اور ہے۔ اور اگر بکری کے جو پیچس ہیں ان کا کلر جو ہے وہ سرخ رنگ یا کالے رنگ کا ہے، تو پھر اس کا علاج ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ بکری کی مینجمنٹ کی وجہ سے بھی بکری کو ڈائریا ہو جاتے ہیں، یعنی آپ بکری کو لمبا سفر کروا کے کسی اور جگہ پہ لے کے آئے تب بھی بکری کو پیچس لگ جاتے ہیں۔ بکری کی لمبے عرصے سے آپ نے ڈیورمنگ نہیں کی تو اس کی وجہ سے بھی بکری کو پیچس لگ سکتے ہیں، لیکن ان سب کا علاج یکدم نہیں شروع کرنا آپ نے، جب تک کہ آپ کو کنفرم پتہ نہ لگ جائے کہ یہ کیوں ہوا ہے۔ خاص طور پہ جب بکری کو ٹاکسٹی یعنی کوئی زہریلی چیز کھانے کی وجہ سے اگر بکری کو پیچس لگے ہیں یا زیادہ چیز کھانے کی وجہ سے لگے ہیں، تو آپ نے انہیں یکدم نہیں روکنا۔ اگر یکدم روکیں گے تو اس سے بکری کی جان جانے کا بھی خطرہ ہے۔ اچھا، بکری کے پیچس جو ہوتے ہیں وہ جسٹ پیچس نہیں ہوتے، یہ بہت سی بیماریاں ہیں، ان کی وجوہات کی وجہ سے بھی پیچس ہو سکتے ہیں، تو ان بیماریوں کا علاج بھی پھر ان کے حساب سے ہوتا ہے، جس قسم کی جراثیم ہے اسی کے حساب سے اس کا علاج بھی ہوگا۔ عام روٹین میں اگر پیچس لگ گئے ہیں زیادہ کھانے کی وجہ سے یا کھانے کی ہیر پھیر کی وجہ سے، تو آپ بس سونف دیں گے، سونف ابال کے دیں گے تو اس سے پیچس ٹھیک ہو جائیں گے، کچے چاول دیں گے اس سے ٹھیک ہو جائیں گے، نیم کے پتے دیں گے اس سے ٹھیک ہو جائیں گے، آم کی گٹھلی جو ہے وہ پیس کے دیں گے اس سے بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اس طرح بہت سے دیسی ٹوٹکے ہیں، آپ سیپٹران DS کی گولی دیں گے اس سے بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن آپ نے اگر یہ جو چیزیں فارمولے کرنے کے بعد بھی پیچس نہیں رک رہے، آپ چائے کی پتی دیں گے، چائے کی پتی ابال کے دیں گے تو اس سے بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر ان فارمولوں سے، ان دیسی ٹوٹکوں سے حل نہیں ہو رہا تو آپ نے پہلے سب سے ڈائیگنوز کرنا ہے کہ بکری کو یہ پیچس کیوں ہو رہے ہیں، اس کے بعد آپ نے اس کا علاج شروع کرنا ہے۔ بکری میں اگر کاپر کی کمی ہے اس کی وجہ سے بکری کو پیچس ہو سکتے ہیں، اگر سیلینیم کی کمی ہے اس کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، بکری میں اینافلیٹک دھچکا ہوتا ہے، اینافلیٹک جو ہے بیماری اس کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، گردے فیل ہو جائیں اس کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، اور رومینل ایسیڈوسس کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، اپھارا ہو گیا اپھارے کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ہر صورت میں آپ نے بکری کے پیچس روکنے نہیں ہیں، بعض میں روکنے ہوتے ہیں بعض میں نہیں روکنے ہوتے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس قسم کے پیچس کو کس طریقے سے آپ نے ڈیل کرنا ہے، یعنی اگر پیچس میں بلبلے آ رہے ہیں سبز رنگ کا ہے تو پھر آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے، اگر پیچس سفید رنگ کا ہے تو پھر آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے، اگر پیچس کالے رنگ کے ہیں پھر کیسے ڈیل کرنا ہے، اور اگر دور تک جاتے ہیں شوٹنگ ڈائریا تو پھر آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ عام روٹین میں ہمارے دیسی ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات بکری کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ اس وجہ سے میری ویڈیوز کو فالو کیجیے گا، میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ان کا علاج آپ نے کیسے کرنا ہے۔ امید ہے میری ویڈیو پسند آئے گی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔